نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ صافات میں ارشاد ربانی السلام علی الیاسین۔ تو سوال یہ آیا کہ الیاسین سے کون سی شخص یعنی کون سے نبی مراد ہے، اور یہاں پر یاسین سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، دو قول میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یاسین، ایک قول یہ ہے کہ یاسین سے مراد حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ مراد ہے، اور ال سے مراد حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام ہے۔ تو سلام علی الیاسین، یاسین کی اولاد پر سلام ہو، مطلب حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو ال سے مراد حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یاسین سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، اور سلام علی الیاسین ال سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی آل مراد ہے، کیونکہ اس حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے فرمایا کہ آل محمد آل یاسین ہے، یعنی اس سے مراد آل یاسین سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی آل مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں، یہ آپ کو روح المعانی میں، روح البیان میں، تفسیر کبیر میں اس طرح کے اقوال مل جائیں گے۔ تو دو قول ملتے ہیں، آل الیاسین سے مراد حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام ہے، دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی آل مراد ہے۔ تو اس سے بعض لوگ ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تو یہ علیہ السلام استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اس حوالے سے دو قول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تو حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو یہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ درود کے معنی میں ہے، یہ کوئی سلام کے معنی میں، سلامتی کے معنی میں، یا جو ملاقات کے وقت سلام کرتے اس معنی میں نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس معنی میں لے لیتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے بلکہ درود کے معنی میں ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جد المنتار میں لکھا ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے، کیونکہ یہ روافظ یعنی شیعوں کا شعار ہے، اور جب ان کا شعار بن چکا ہے علیہ السلام وہ اہل بیت کے لیے استعمال کرتے تو اہل سنت کو اس سے بچنا واجب ہے، شیعوں کا شعار ہے۔ جس طرح بارش شریعت پڑھ لو، اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے علیہ السلام کا لفظ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرف فتاوی شامی آپ پڑھ لیں، تو اہل سنت کا، جمہور اہل سنت کا اس حوالے سے موقف یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جائے گا، صحابہ ہوں یا اہل بیت ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے اس سوال سے اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء اہل سنت کا یا قابلین کا موقف یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت دونوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو چونکہ شیعوں کا آج کل تو بہت زیادہ شیعوں کا شعار بن چکا ہے، وہ اب یا کچھ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، علی علیہ السلام، بھائی اگر وہ لکھا بھی تو آج کل آپ دیکھیں یا پہلے کے دور میں دیکھیں، آج کل سے یہ شیعوں کا شعار جب بن چکا ہے، ان کی نشانی بن چکی ہو، تو پھر ایسی چیز سے بچنا واجب ہے۔ جیسے کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پورا سال پہن سکتے ہیں، لیکن محرم کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ان سے بچنا واجب ہے، نہیں پہن سکتے، کیونکہ شیعوں کا شعار ہوتا ہے نشانی کے طور پر، غم کے طور پر وہ پہنتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر علماء نے کہا کہ پہلے محرم کے 10 دن میں کالے کپڑے نہ پہنو، پورا سال پہن سکتے ہیں۔ تو اس طرح شیعوں کا شعار بن چکا ہے، ہمارے اہل سنت کے بعد خطباء بیچارے بولتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو توجہ کرنی چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولا جائے گا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بددین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ ہم استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین یہ شاید خلفائے راشدین سے افضل ہیں، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ اہل بیت سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، جتنی بھی اہل سنت کتابیں آپ پڑھ لیں، شرح فقہ اکبر، شرح عقائد نصفی، سب میں موجود ہے۔ تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ بہرحال ان خطباء کو سمجھانا چاہیے، ان میں اکثر علماء نہیں ہوتے جو اہل سنت کے بیچارے خطباء ہیں، بعض شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اہل سنت کو نقصان ہرگز بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔